السلام علیکم، میں ہوں سلیم خوری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پیسہ ABL ایسیٹ مینجمنٹ کے ساتھ۔ ہمارے یہاں ایک المیہ یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سیونگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ جو ہے سیونگ کا کانسیپٹ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ پیسہ لے کے کبٹ میں رکھ دیں، وہ آپ کی سیونگ ہو گئی۔ آلدو اس سے زیادہ کئی اچھے مواقع ہوتے ہیں جہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ہے میوچل فنڈز کی۔ میوچل فنڈز کیا ہوتے ہیں، کیا رول پلے کر سکتے ہیں اور آپ کو کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں فرید احمد خان صاحب، CEO ABL ایسیٹ مینجمنٹ، اور ساتھ میں حنیف چکورہ صاحب بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں، CDC کے CEO۔ ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ میوچل فنڈز کیا رول پلے کر سکتے ہیں، کتنا بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنی سیونگز، اپنی انویسٹمنٹ کسی ایسی جگہ انویسٹمنٹ کریں جہاں صرف آج ہی نہیں بلکہ کل اور پرسوں اور اگلے آنے والے سالوں میں آپ کو اس کا فائدہ پہنچے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ اور فرید صاحب، سب سے پہلے آپ سے بات شروع کروں گا کہ بیسکلی انویسٹمنٹ ہوتی کیا ہے، آپ سیونگ کر کے انویسٹمنٹ کرتے کیسے ہیں، کہاں کرتے ہیں، یہ فیصلہ کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیں، انویسٹمنٹ کا جو بیسک پرپس ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ نے جو پیسہ بچایا ہے اس کو کسی پروڈکٹیو یوز میں لگایا جائے، جہاں وہ پیسہ آپ کو ایک مستقبل میں کوئی آمدنی یا آپ کی کوئی ضروریات کو پورا کر سکے۔ جو آپ نے شروع میں بات کہی کہ ایک سیونگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اپنا پیسہ جو ہے وہ کسی صندوق میں یا کسی باکس میں بند کر کے رکھ دیں، وہ بھی ایک سیونگ کا طریقہ ہے، لیکن وہ آپ کے پیسے کا کوئی پروڈکٹیو یوز نہیں ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ لوگ اس پیسے کو کہیں انویسٹ کر دیتے ہیں، کہیں بینک میں رکھ دیتے ہیں، کوئی پرائز بانڈ خرید دیتا ہے، کچھ لوگ گولڈ خرید لیتے ہیں۔ تو مختلف ایونیوز ہیں جس کے اندر، اور یا مختلف ذرائع ہیں جس کے اندر آپ اپنی سیونگ کو لگا سکتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ویلیو کو بڑھائے۔ اور چونکہ ہمارے ملک میں ایک انفلیشن یا افراط زر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ کو ایک ایسی کسی جگہ کی یا کسی ایسے مواقع کی ضرورت ہے جہاں آپ کا پیسہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ویلیو کو، اپنی قدر کو کھوئے نہیں اور وہ بڑھتا رہے۔ تو اس میں جو بہت سارے آپ کے سامنے ذرائع ہیں، اس میں ایک میوچل فنڈ بھی ہے جس کے ذریعے سرمایہ کاری کر کے آپ اپنے مستقبل کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، ریگولر انکم حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ اس کے ذریعے اپنی ریگولر بچت یا اپنی بچت کی جو آپ کی عادت ہے اس کو بھی قائم رکھ سکتے ہیں۔ میوچل فنڈز ہوتے کیا ہیں؟ کہ ہمارے یہاں لوگوں نے بینکس کا نام سنا ہے، اسٹاک مارکیٹ کا نام سنا ہے، بانڈس کی آپ نے ذکر کیا، سیونگ اسکیمس میں چلاتے ہیں۔ میوچل فنڈز کیا ہوتے ہیں؟ لوگ کس طرح سمجھیں کہ میوچل فنڈز کے اندر پیسہ ان کا سیف بھی رہتا ہے؟ دیکھیے، بہت ہی اگر ہم آسان زبان میں ڈسکرائب کریں کہ میوچل فنڈ کیا ہوتے ہیں، تو بیسکلی میوچل فنڈ جو ہے ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے بہت سارے سرمایہ کار یا انویسٹر جو ہیں وہ اپنا پیسہ ایک جگہ پول کر دیتے ہیں یا ایک جگہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ پیسہ جو ہے کسی ٹرسٹی یا امین جو اس امانت کو دیکھتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، اور اس پیسے کو انویسٹ کرنے کے جو ڈیسیشنز یا جو بھی آپ فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ ایک ایسٹ مینیجر کرتا ہے۔ اس پیسے کا جو ریٹرن ہوتا ہے وہ جو لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں ان کو انہی کے پروپورشن کے، انہی کے حصے کے حساب سے وہ ریٹرن ملتا ہے۔ میوچل فنڈز کی بہت ساری اقسام ہیں، مگر تقریباً سب کا جو کانسیپٹ ہے یا بیسک طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک سمجھ لیں کہ ایک باسکٹ ہے جس کے اندر سب لوگ اپنی انویسٹمنٹ ڈالتے ہیں، اور جس نے جتنی انویسٹمنٹ ڈالی ہے اسی حساب سے ریٹرن جو ہے اس کو روزانہ کی بنیاد پہ، ہفتے کی بنیاد پہ، مہینے کی بنیاد پہ وہ ریٹرن اس کو ملتا رہتا ہے۔ اور وہ سرمایہ کار، کچھ فنڈ ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک دفعہ پیسے ڈال دیں تو آپ کچھ عرصے کے لیے لاک ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ آج ڈال کے کل نکال سکتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں آپ اس میں ریگولر پیسے ڈال سکتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ مہینے میں ایک دفعہ ڈال سکتے ہیں۔ تو بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگوں کی سیونگز کو پول کر کے ان کو ایک پروڈکٹیو ذرائع میں لگایا جائے اور اسے بہتر سے بہتر منافع کما کے واپس حصے داروں کو دیا جائے۔ اب میوچل فنڈز کی طرف کیوں آئے لوگ؟ یہ بہتر کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، بینکس بھی ہیں، بینکس میں بھی اچھے اچھے ریٹرنس آتے ہیں، اور اب تو یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ جمع کرائیں، پیسہ ڈپازٹ کرائیں اور ایڈوانس میں آپ جو ہے اس کا جو ریٹرن ہے وہ لے کے چلے آئیں۔ تو کافی ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ سیونگ اسکیمس کی بات کریں، وہاں پہ اچھے ریٹرنس نظر آتے ہیں، گورنمنٹ سیکورٹی ہے، کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتی۔ تو وائی میوچل فنڈس؟ میوچل فنڈس میں ایسا کون سا ایک فیکٹر ہے جو زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر انویسٹمنٹ ایونیو؟ دیکھیے، اگین جو آپ کی انویسٹمنٹ کے ذرائع ہیں اس میں ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، اور انویسٹر کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی کون سی ضرورت، کون سی خصوصیات جو ہیں اس کی ضرورت کے ساتھ ملاپ رکھتی ہیں یا اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے انویسٹر کی بات کریں جو کہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے پیسے رکھ کے 20 سال کے لیے بھول جائے، تو اس کے پاس بہت سارے ذرائع ہیں، جیسے کہ وہ کوئی زمین بھی خرید سکتا ہے کیونکہ اس کو 20 سال تک پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ گولڈ میں بھی رہ کے کہیں رکھ سکتا ہے, وہ کوئی 20 سال کا فکس ڈپازٹ کر سکتا ہے یا بانڈ خرید سکتا ہے. اس کے برعکس ایک ایسا انویسٹر ہے جس کو یہ پتہ نہیں کہ اس کو اس پیسے کی ضرورت کب پڑے, ہو سکتا ہے اس کو 3 دن بعد ضرورت پڑ جائے یا 3 مہینے بعد ضرورت پڑ جائے, تو اس کو فلیکسیبل ہونے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے پھر وہ زمین اور وہ گولڈ اس طرح کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ مؤثر نہیں ہوگی. اس کو پھر دیکھنا پڑے گا کہ شاید وہ اپنے پیسے کسی بینک ڈپازٹ میں رکھ دے جہاں وہ 3 دن بعد نکال سکے, یا کسی ایسے میوچل فنڈ میں رکھ دے جہاں 3 دن بعد نکال سکے. پھر اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر میں بینک میں رکھتا ہوں پیسے تو مجھے 3 دن میں کتنا منافع ملے گا, اگر میں میوچل فنڈ میں رکھے تو 3 دن میں کتنا منافع ملے گا. اور ظاہری طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ مختصر مدت کے لیے سرمایہ کاری کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے ایونیوز ایسے ہیں جو آپ کو اویلیبل نہیں ہوتے, جہاں بینک آپ کو زیادہ بہتر منافع نہیں دیتے, یا اگر آپ کو گورنمنٹ کی اسکیمز میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اگر آپ کو 1 یا 2 مہینے کے لیے پیسے رکھنے ہیں تو ایسی کوئی اسکیم ایز سچ ہے نہیں. تو اس کو پھر ہاں میوچل فنڈ جو ہے آپ کو اس طرح کی فلیکسیبلٹی فراہم کرتے ہیں. آئی تھنک میوچل فنڈ شاید ایک ایسا ایک ذریعہ ہے جو آپ کو آلموسٹ جو بھی آپ کی انویسٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر سکتا ہے, کیونکہ اس میں آپ 2 دن سے لے کے 20 سال تک کی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. بہت سارے فنڈس کے تھرو آپ گولڈ, ریئل اسٹیٹ پہ بھی ایکسپوجر لے سکتے ہیں, آپ بانڈس پہ بھی لے سکتے ہیں. بیسکلی تھرو ون اوپننگ, ایک جگہ کے تھرو, ایک اپرچونٹی کے تھرو آپ بہت ساری چیزوں کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں آپ کے پاس. اگر آپ میوچل فنڈ کی ایک ونڈو پہ آ جائیں تو اس ایک ونڈو پہ آپ کو یہ تمام جو مواقع ہیں وہ میسر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو سہولت یہ ہوتی ہے کہ جو فنڈ مینیجر ہے, جو ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے, وہ ان کے پاس یہ ایکسپرٹیز یا مہارت ہوتی ہے کہ وہ ان پیسوں کو آپ سے شاید بہتر طریقے پہ لگا سکیں. دوسری بات یہ کہ وہ چونکہ بہت سارے سرمایہ کاروں کا پیسہ جمع کر کے لگاتے ہیں تو ان کے پاس سرمایہ کاری کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں, ان کو ریٹرن بھی بہتر ملتا ہے, بجائے اس کے کہ اگر کوئی شخص 5,000 کی کوئی انویسٹمنٹ کرے گا تو شاید اس کو اتنا اچھا ریٹرن نہیں ملے, لیکن اگر 100 5,000 والے جمع ہو جائیں تو ان کو بہت بہتر ریٹرن مل سکتا ہے. حنیف صاحب, گفتگو کے آغاز میں انہوں نے ٹرسٹی کا ذکر کیا تھا. ٹرسٹی ہوتا کیا ہے, رول کیا ہوتا ہے ٹرسٹی کا؟ جی سلیم, تھوڑا سا میں فرید کی بات کو ایک سپلیمنٹ کروں گا کہ جو انویسٹمنٹ ہے میوچل فنڈ میں, اس کا جو میجر ایڈوانٹیج ہے نا وہ یہ ہے, ایک تو انہوں نے بتایا کہ پولنگ آف ریسورسز ہو جاتی ہیں کہ ایک جگہ سرمایہ ایک جگہ آ جاتا ہے اور زیادہ اماؤنٹ اویلیبل ہوتی ہے. دوسرا جو اس کی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ریلیونٹ ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں دے ٹیک ڈیسیشن کہ انویسٹمنٹ کہاں کرنی ہے, تو اس سے جو ہے نا بہتر طریقے سے, فار ایگزامپل اگر وہ کیپٹل مارکیٹ میں انویسٹ کرنا ہے تو ایک انڈیویجول جو ہے وہ اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا, اس کو نہیں پتا ہوتا کہاں انویسٹ کرنا ہے, تو اس میں جو ہے وہ بہتر طریقے سے انویسٹ کر سکتا ہے. کمنگ بیک ٹو یور کوئری کہ ٹرسٹی کا کیا رول ہے, تو ٹرسٹی کا بہت امپورٹنٹ رول اس میں ہوتا ہے میوچل فنڈس میں. میوچل فنڈ میں 2 پارٹیز ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے انویسٹمنٹ ایڈوائزر, انویسٹمنٹ مینیجر جو کہ انویسٹمنٹ کے ڈیسیشن لیتا ہے کہ کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے. دوسرا ہوتا ہے ٹرسٹی. ایسیٹس سارے اور جتنے بھی ایسیٹس ہوتے ہیں میوچل فنڈس کے وہ ٹرسٹی کے نام پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ اس کو اپنے نام پہ رکھتا ہے, اور اس میں جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جو اس کی سیٹلمنٹ ٹرسٹی کر رہا ہوتا ہے آن دی انسٹرکشنز آف ایسٹ مینیجر. اوکے, اور لیکن اس میں ایک چیز ضرور ٹرسٹی دیکھتا ہے کہ وہ جو بھی انویسٹمنٹ ڈیسیشنز ہیں جن کو وہ سیٹلمنٹ ان کو کرنی ہے وہ ایز پر ریگولیشنز ہیں یا نہیں ہیں. بہت سی جگہوں پہ تھریش ہولڈس ہیں انویسٹمنٹس کے, بہت سی جگہوں پہ یہ ہے کہ آپ ایک سرٹن پارٹی سے ایک لمٹ سے زیادہ آپ وہاں ٹریڈنگ نہیں کر سکتے. پھر جو ایشوئنس ہوتی ہے آف دی یونٹس یا ریڈیمپشنز ہوتی ہیں اس میں ایک نیٹ ایسٹ ویلیو ہوتی ہے کہ آپ کو آج اگر ریڈیم کرنا ہے تو ایک سرٹن اماؤنٹ پہ کرنا ہے, وہ اس کے میتھڈس پراپرلی اپلائی ہوتے ہیں. بیسکلی نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے ایک ٹرسٹی میوچل فنڈس کی جتنی بھی ایکٹیویٹی تھی. ایک بریک لینا حنیف صاحب مجھے, اور بریک کے بعد ہم فدی اس حوالے سے بات کریں گے کہ کس کس اقسام کے میوچل فنڈس ہوتے ہیں. اوبیسلی بہت ساری قسم کے ہوتے ہیں, کس کے اندر جانا چاہیے, کیا دیکھ کے جانا چاہیے, اس حوالے سے بات کریں گے. آپ کال بھی کر سکتے ہیں, ہمارا نمبر ہے 32270861 سے 866 تک ہماری لائنس اوپن ہوں گے, اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں akp@cnbcpakistan.com. گفتگو کو کنٹینیو کریں گے اس بریک کے بعد. آپ دیکھیے گا CNBC پاکستان.